الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 118 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح نہ کر دے کہ جن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے، کن کن چیزوں سے انہوں نے بچ کر چلنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون گویا کہ ایک سنت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، کسی کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ہدایت دینے کے بعد خود اس کو گمراہ کر دے، خود اس کو گمراہی میں پھینک دے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے تمام وہ چیزیں واضح ضرور کر دیتا ہے جس چیزوں سے انہوں نے بچ کے رہنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو آزاد چھوڑا ہے. اللہ انسان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتا. ہدایت بھی اس کے اوپر واضح ہوتی ہے اور گمراہی بھی اس کے سامنے واضح ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہدایت کسی کو دے دیتا ہے، انسان ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو گمراہی پر نہیں پھینکتا. اس کے لیے وہ تمام چیزیں واضح کر دیتا ہے جس چیز سے اس نے بچنا ہے. جب وہ نہیں بچتا تو پھر وہ خود جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی وہ عمل دخل نہیں ہوتا ہے کسی کو جان بوجھ کے جو ہے وہ گمراہی پر پھینک دے. ایسا نہیں ہوتا. حتیٰ یہ بینہ، جب تک ان کے اوپر واضح نہ ہو جائے، لہم ما یتقون، کہ کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی کہ وہ جانتا ہے کون کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، وہ جان بوجھ کر جا رہا ہے یا کوئی اس کو اور لے کے جا رہا ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہے. اسی کے بیس پہ اس نے پھر آخر میں امتحان بھی لینا ہے. کوئی شخص اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سے کوئی بہانے بازی نہیں کر سکتا میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ بالکل کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا، ہر چیز اس کے اوپر واضح کرتا ہے. وہ جو انسان گمراہی پہ جاتا ہے وہ اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہی پر نہیں ڈالتا. اگر ان اللہ له ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. یعنی اس کی بادشاہت ہے، ہر چیز اسی کی ہے. اس کو کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی سے اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کسی سے اس کو مطلب نہیں ہے. وہ تو ہر چیز کا خود بادشاہ ہے. اس کو کسی کیا لینا. نہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت ہی دیتا ہے، نہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ واضح کر کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور چوائس ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے چن لو کیا چننا چاہتے ہو. اسی چوائس کا، اسی اختیار کا ہم نے قیامت والے دن جب وہ امتحان دینا ہے، اسی کے بارے میں سے سوال ہونا ہے کہ تمہیں جو اختیار دیا تھا، تم نے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا، کیوں استعمال کیا. اگر نافرمانی کی تو کیوں کی، اور فرما برداری کی تو ظاہر ہے پھر تو کامیابی مل جائے گی. وہ تو پھر کامیاب ہے ہی ہے. اور فرمایا کہ یحیی و یمیت، تو وہ زندہ کرنے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی ہے. زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. ان کو زبردستی کسی کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، کوئی تمہارا حامی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہ چیز انسان کو بار بار یاد دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے تو اس کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ملے گا. تم اگر کسی اور کے پیچھے لگ گئے، اپنے اولاد کے پیچھے لگ گئے، اپنے بڑوں کے پیچھے لگ گئے، اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ گئے، کسی کو بھی اللہ کا چھوڑ کے اگر تم نے اپنا حامی مددگار کو سمجھ لیا، اس کے پیچھے پیچھے تم لگ گئے، اللہ کے حکم کو اوپر سے پشت ڈال دیا، تو سن رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا. جس کو بھی تم اپنا کچھ سمجھ رہے ہو، جس کے پیچھے لگ کے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. کہ یقینا اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ توبہ کا والا معاملہ کیا، سب پر توجہ فرمائی، سب کی توبہ کو قبول کی. نبی بھی، مہاجرین بھی اور انصار بھی، جن لوگوں نے کی اتباع کی مشکل کی گھڑی میں. یعنی کہ یہاں پہ ایک مشکل گھڑی کا ساتھ اسرت کا لفظ ہے کہ مشکل وقت جب کہ کیا کرنی چاہتی کہ میں بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان کے کیا کہنا چاہیے کہ دل جو وہ حلق تک آ گئے تھے، ان کے وہ مسلسل ہو گئے تھے، اپنے جو قدم سے ڈگمگانے لگے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تابہ علیہم، ان کے اوپر توجہ فرمائی، ان کے دلوں کو ان کو مضبوط کیا، ان کے قدموں کو ڈگمگانے سے روکا. جبکہ ایسا سخت وقت آ گیا تھا
سب کے اوپر، نبی پر بھی، مہاجرین پر، انصار بھی، خاص طور پہ جنگ احد وغیرہ معاملہ، یا اس قسم کی اور کئی جنگیں اس قسم کی ہوئیں جہاں پہ بہت سخت پوزیشنز آ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اور آیات میں بھی اس کو واضح کیا کہ ایسے ایسی یعنی کہ گھڑیاں بھی آئی ہیں مسلمانوں پر، اللہ کے فرما برداروں پر، کہ رسول بھی اور ان کے ساتھ جو کتابیں تھے ان کے جانشار بھی، وہ بھی اسی کو بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے حوصلہ دے کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت امتحانات بھی لیے ہیں اپنے نبیوں سے بھی، ان کے پیروکاروں سے بھی، کہ ان کے کہتے ہیں زلزل زلزال شدیدہ کے الفاظ ہے کہ بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، کیا یعنی کہ اس سے زیادہ کیا سخت امتحان ہوگا۔ یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ مشکل لوگوں پہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقتوں کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے مختلف وقت پیغمبروں تک کے اوپر آئے ہیں، وہ بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی۔ تو یہ اللہ کا ایک امتحان لینے کے مختلف انداز ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ کی وسعت کے مطابق اس سے امتحان لیتا ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ کا امتحان مکمل ہو جاتا ہے، انسان اس پہ کامیاب اترتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ کی مدد یقیناً اپنے بندوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ایک وقت کا تذکرہ کیا کہ ساتھ الاسرت، ایک مشکل وقت تھا، اس وقت نبی بھی، مہاجرین بھی اور انصار بھی جو سارے تھے اتباع کرنے والے، سب کے یعنی کہ مشکل وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر توبہ ان کی قبول کی گیا، کہ ان کی طرف نظر کرم کی، پلٹا ان کے اوپر، اور اس کے مشکل وقت کو ان کو آسانی میں تبدیل کیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رؤوف بھی اور رحیم بھی ہے، بڑی مہربانی کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اس کا پہلے وہ تذکرہ آیا تو 104 میں کچھ گزرا کہ یہ کچھ اس قسم کا وقت تھا کہ کچھ تو منافقین تھے، وہ بہانے بازی کرتے رہے، ان کا پیچھے تذکرہ گزرا کہ وہ ویسے ہی نہیں گئے بہانے بنا بنا کر، اور یہاں پہ تین لوگ کچھ اور خاص بیان کیے گئے ہیں جو کہ منافق نہیں تھے، لیکن وہ کسی اور یعنی کہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے بس پیچھے رہ گئے۔ یہ یعنی کہ ان لوگوں کے لیے یہاں سبق ملتا ہے، یعنی کہ جب غلطی جن سے جنون غلطی ہوئی تھی، کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ غلط نہیں ہوتے، لیکن سستی ہو جاتی ہے، شیطان کو کہیں نہ کہیں پیچھے کر دیتا ہے، دلوں میں کوئی نفاق نہیں ہوتا۔ آج کل بھی یعنی کہ اگر ایسے لوگ بھی، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر ہمارے دلوں میں نفاق نہیں بھی ہے، ہم خالص بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے کوتاہیاں سستیاں ہو جاتی ہیں، تو یہاں اسی قسم کے لوگ کا تین لوگ تھے، یہ صحابہ کرام میں شامل تھے، یعنی کہ اس میں بیان کیا ہے مفسرین وغیرہ نے کہ ان سے کوتاہی ہوگی، یہ منافق نہیں تھے لیکن پیچھے رہ گئے، ان کا معاملہ یعنی کہ مؤخر کر دیا گیا، ان کے پیچھے بھی تذکرہ گزرا گیا معاملہ ان کا، اللہ کے اوپر اللہ کیا کرے گا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ان کو وقتی طور پہ چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی کہ منافق تو نہیں تھے، سب جانتے تھے کہ مخلص مومن ہیں یہ، تو غلطی ان سے ہوئی، لیکن ان کو کوئی سزا ان کی جاری نہیں کی، کوئی ان کے بارے میں ایسا نہیں کیا گیا، لیکن سزا کے طور پہ ان سے وقتی طور پہ قطع تعلق کر لیا گیا، پتہ ان کا معاملہ اللہ کیا کرے گا، ان کے ساتھ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، غلطی ان سے ہوئی ہے، تو وقتی طور پہ سب نے بائیک آؤٹ کر دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا، تعلق داری چھوڑ دی۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ تھے جن کو معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ ان کو ایسا وقت آ گیا اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی کہ زمین تو کھلی ہے، کچھ آدھا ہی ہے، لیکن ان کا بائیک آؤٹ اس طریقے سے ہو گیا کہ وہ زمین ان کے لیے کوئی تنگ ہو گئی، کوئی شخص ان سے بات کرنے کو راضی نہیں، کوئی ان سے ڈیل کرنے کو راضی نہیں ہے، یعنی کہ جیسا لگا جیسے کوئی اپنا ہے ہی نہیں، سارے اپنے ہیں پھر بھی کوئی اپنا نہیں ہے، یہ کنڈیشن اس قسم کی کہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ان کے اوپر۔ وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانیں ان کے اوپر بھاری ہو گئیں، کہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئی، ہم کیا کر بیٹھے ہیں، کس طریقے سے وہ ہماری معافی ہو گئی، غلطی تو ہم سے ہو گئی، کوئی ہم سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہ اپنے آپ سے انسان تنگ آ گیا کہ کیا کر بیٹھا میں۔ وظنوا، ان کو گمان ہو گیا اس چیز کا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی، ہم نے اللہ کے سوا توبہ ہی کرنی ہے، ہر صورت کوئی ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، باہر صورت یہ ان کے اوپر چیز واضح ہو گئی بالکل۔ فرمایا کہ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیا، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ناراضگی تھی، اللہ نے ناراضگی ختم کی، وہ بھی یعنی کہ اب دوبارہ اسی غلطی نہ کریں، جس راستے پر صحیح راستے کے اوپر تھے اسی صحیح راستے کے اوپر واپس آئیں، جو غلطی ان سے ہو گئی دوبارہ وہ غلطی نہ کریں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دے دیا، سزا نہیں ان کو دی، ان کی جو ایک وہ تھی، ان کی تڑپ تھی اندر کی، کہ ان کو احساس ہو گیا اس چیز کا کہ ہم سے باقی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ہم یہ غلطی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس کی بنیاد پر ان کو ایک اور موقع دے دیا کہ دوبارہ وہ اسی راستے کو پلٹ آئیں جس راستے سے وہ بھٹک گئے تھے پہلے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بہت توبہ قبول کرنے والا، پلٹنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ہم اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ تواب ہے، پلٹ آتا ہے ہماری طرف، ہماری اپنی ناراضگی بھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنی صلح کر لیتے ہیں، اپنی غلطی کا ہم اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ اپنی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے اور اپنے بندے پر دوبارہ سے راضی ہو جاتا ہے، اپنی طرف دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کے لیے سبق ملتا ہے ہمیں اس چیز کا، غلطی ہم سے ہوگی، بار صورت ہوگی، لیکن ہم نفاق کی حد تک نہ جائیں کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے غلطیاں کر رہے ہوں، اندر ہمیں پتہ ہو حق یہ ہے، اس کے باوجود ہم قبول نہ کر رہے ہوں، ہمیں پتہ ہے کام کرنے والا یہ ہے لیکن اس کے باوجود نہ کر رہے ہوں، مسلسل یہ کام کرتے چلے جائیں گے، پھر تو ظاہر ہے کہ نفاق و منافقت ہی ہو جائے گی ہماری، کہ اوپر سے ہم کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، وہ کام تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان کی حالت میں بھی صحیح خلوص کے ساتھ بھی انسان سے بات ہوا غلطی ہو جاتی ہے، اس سے شیطان جو ہے وہ پھسلا دیتا ہے انسان کو صحیح راستے سے۔ تو اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی تواب الرحیم ہے، ہم اللہ کی طرف پھر بھی پلٹیں ہر صورت میں، اور یعنی کہ ہم جب پلٹیں گے اللہ کی طرف، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں معاف ضرور کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے غلطی کا پتلا، تو یہ غلطی ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہم پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تواب الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتایا کہ ان لوگوں سے جو غلطی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں ان پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔